صبح کی پہلی کرن کھڑکی کے ریشمی پردوں کو چیرتی ہوئی کمرے کے فرش پر بکھر چکی تھی۔ گلشیر خان ابھی ابھی واش روم سے نہا کر نکلا تھا۔ اس کے گھنے سیاہ بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک کر اس کے چوڑے کثرتی شانوں اور مضبوط سینے پر گر رہے تھے۔ اس نے صرف ایک سیاہ رنگ کا شارٹس پہن رکھا تھا، جس کی وجہ سے اس کا مردانہ اور گھٹا ہوا جسم آئینے کی مدھم روشنی میں چمک رہا تھا۔ وہ آئینے کے بالکل سامنے کھڑا، ایک ہاتھ میں لکڑی کا کنگھا لیے اپنے گیلے بالوں کو پیچھے کی طرف سنوار رہا تھا۔ اس کی پشت پر پانی کی لکیریں تیر رہی تھیں اور اس کا روبدار وجود اس وقت کسی جنگلی چیتے کی طرح پرسکون مگر سحر انگیز لگ رہا تھا۔ وہ اپنے ہی دھیان میں مگن تھا کہ اچانک کمرے کا بھاری لکڑی کا دروازہ ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلا۔ زرین ہاتھ میں چائے کی ٹرے لیے بغیر دستک دیے کمرے میں داخل ہوئی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر آئینے کے سامنے کھڑے اس نیم برہنہ چٹان جیسے مضبوط مرد پر پڑی، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کے ہاتھ لرزے اور ٹرے میں رکھے کپ ہلکے سے کھنکھنائے۔ زرین کا گورا چہرہ ایک سیکنڈ کے اندر حیا کی گہری سرخی میں ڈوب گیا۔ اس نے جلدی سے ٹرے کو پاس پڑی میز پر رکھا اور اپنی دونوں مخملی ہتھیلیوں کو اپنی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں پر جما دیا۔ یا اللہ خان جی، کچھ تو شرم کیا کریں، آپ ایسے کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں کمرے میں؟ واش روم سے پورے کپڑے پہن کر تیار ہو کر کیوں نہیں نکلتے؟ زرین کی آواز میں گھبراہٹ، حیا اور ایک دھیمی سی شکایت تھی، لیکن اس کی انگلیوں کے بیچ میں موجود ہلکی سی درار بتا رہی تھی کہ وہ چاہ کر بھی اس سحر انگیز منظر سے اپنی نظریں پوری طرح نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ گلشیر خان نے کنگھا آئینے کے سامنے میز پر رکھا۔ اس کے لبوں پر ایک گہری، دلربا اور خمار آلود مسکراہٹ ابھری۔ وہ آہستہ سے مڑا، اس کے ننگے پیروں کی دھیمی سی آہٹ زرین کے دل کی دھڑکن کو تیز کر رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا زرین کے بالکل قریب آیا۔ اس کے تپتے ہوئے جسم کی گرمی اور باڈی اسپرے کی تیز خوشبو زرین کے حواسوں پر چھانے لگی۔ گلشیر نے اپنا ایک مضبوط گندمی ہاتھ آگے بڑھایا اور بہت نرمی سے زرین کی نازک کلائیوں کو پکڑ کر اس کے چہرے سے ہٹایا۔ زرین نے شرم کے مارے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ گلشیر خان تھوڑا سا جھکا۔ اس کی گرم سانسیں زرین کے کان کی لو کو چھونے لگی۔ جہاں حیا کا ایک الگ ہی طوفان برپا تھا، اس نے انتہائی مدھم، مخمور اور رومانوی آواز میں کہا، جان من، آپ تو ہماری منکوحہ ہیں، ہماری حلال محبت ہیں، پھر آپ کیوں اتنا شرماتی ہیں؟ اس وجود پر، اس دل پر اور اس کمرے پر جتنا حق ہمارا ہے، اس سے کہیں زیادہ آپ کا ہے، اور اپنی محبت کے سامنے حجاب کیسا؟ زرین نے تڑپ کر اپنی سرمئی آنکھیں کھولی، جن میں اس وقت گلشیر خان کا پورا عکس قید ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے چھوٹے سے ہاتھ سے گلشیر کے ننگے سینے پر ہلکا سا مکہ مارا، لیکن گلشیر نے اسی وقت اس کا وہ ہاتھ اپنے دل کے اوپر رکھ لیا، جہاں اس کا دل ایک سچے دیوانے عاشق کی طرح دھڑک رہا تھا۔ زرین کا وہ چھوٹا سا مخملی ہاتھ گلشیر خان کے چوڑے اور تپتے ہوئے سینے پر کسی پھول کی پتی کی طرح ٹکا ہوا تھا، لیکن گلشیر کے لیے یہ لمس کسی پگھلے ہوئے لاوے کی طرح اس کے رگ و پے میں اتر گیا۔ اس کے لبوں پر ابھری وہ خمار آلود مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی، اور اس کی سیاہ شیر جیسی آنکھوں میں زرین کے لیے محبت اور دیوانگی کا ایک طوفان میں چلنے لگا۔ زرین نے شرم کے مارے اپنی نظریں جھکانی چاہییں اور اپنے ہاتھ کو اس کے سینے سے ہٹانے کے لیے پیچھے کھینچا، لیکن گلشیر خان کو یہ دوری کسی صورت منظور نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ زرین ایک انچ بھی پیچھے ہٹ پاتی، گلشیر نے بجلی کی سی تیزی سے اپنا دوسرا مضبوط اور گندمی بازو آگے بڑھایا اور زرین کی پتلی لچکدار کمر کے گرد حمائل کر دیا۔ اس کی گرفت اتنی اچانک اور مضبوط تھی کہ زرین کے منہ سے ایک ہلکی سی سسکی نکل گئی۔ گلشیر نے ایک ہی جھٹکے سے زرین کو اپنی طرف کھینچا اور اسے اپنے برہنہ کثرتی سینے سے بالکل چپکا لیا۔ زرین کا نازک وجود گلشیر کے اس چٹان جیسے مردانہ جسم کے سامنے موم کی طرح پگھلنے لگا۔ دونوں کے دل اس وقت اتنی زور سے دھڑک رہے تھے کہ کمرے میں لگی گھڑی کی ٹک ٹک بھی اس شور میں غائب ہو چکی تھی۔ زرین کی ریشمی قمیص اور گلشیر کے ننگے بدن کی تپش کے درمیان فاصلہ اب ختم ہو چکا تھا۔ خان جی، چھوڑے مجھے، کوئی آ جائے گا۔ زرین نے اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی ایک ناکام کوشش کی۔
لیکن اس کی اپنی آواز میں اب حیا کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی بے بسی اور خمار شامل ہو چکا تھا جو گل شیر کو مزید بے باک کر رہا تھا۔ گل شیر خان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اس کی کمر پر اپنی گرفت کو مزید کسے ہوئے تھا، تھوڑا سا مزید آگے جھکا۔ گل شیر کے گھنے گیلے بالوں میں موجود پانی کے قطرے جو اب تک اس کے ماتھے پر مچل رہے تھے، اچانک ٹپک کر زرین کے گورے سنگ مرمر جیسے چہرے پر گرے۔ پانی کا وہ ٹھنڈا قطرہ جیسے ہی زرین کے گالوں پر پھسلا، زرین کا پورا جسم ایک سرد لہر کے زیر اثر کانپ اٹھا۔ اس نے اپنی بڑی بڑی سرمئی آنکھیں بند کر لیں اور اس کے لبوں سے ایک مدھم سی آہ نکلی۔ پانی کے ان قطروں نے جیسے دونوں کے بیچ لگی آگ پر پٹرول کا کام کیا تھا۔ گل شیر کی نظریں زرین کے ان گلابی کانپتے ہوئے لبوں پر جم گئیں جو اس وقت خوف سے نہیں بلکہ اس شدید رومانوی قربت کی وجہ سے کانپ رہے تھے۔ گل شیر خان نے اپنی کلائی کا رخ بدلا اور اپنا ہاتھ زرین کی ریشمی زلفوں کے بیچ سے گزارتے ہوئے اس کے نرم و نازک گردن کے پیچھے لے گیا۔ اس کی گرم انگلیاں جب زرین کی مخملی گردن کی پشت پر رینگی تو زرین نے بے اختیار اپنے ہاتھ گل شیر کے کندھوں پر جما دیے۔ گل شیر نے بہت نرمی لیکن ایک جنونی شدت کے ساتھ زرین کی گردن کو تھوڑا سا اپنی طرف موڑا۔ اس کا چہرہ اب زرین کے چہرے کے اتنے قریب تھا کہ دونوں کی سانس ایک دوسرے میں پیوست ہو رہے تھے۔ گل شیر کی سانسوں کی تپش زرین کے چہرے کے جلد کو جلا رہی تھی۔ اس نے زرین کی تھوڑی کو اپنے انگوٹھے سے اوپر اٹھایا تاکہ وہ اس کی بند آنکھوں کے پیچھے چھپے اس حسین طوفان کو دیکھ سکے۔ جانے من، گل شیر کی آواز اب ایک گہرے مخمور سحر میں ڈوب چکی تھی جو کسی نشے کی طرح کمرے کی فضا میں گھل رہی تھی۔ ہمیں اس پوری کائنات میں کسی کا خوف نہیں ہے۔ گل شیر خان اپنی منکوحہ کو اپنی باہوں میں لیے کھڑا ہے اور اس حق کو ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ تمہاری یہ حیا، تمہارا یہ شرمانہ ہمیں جیتے جی مار ڈالے گا۔ ذرا اپنی یہ جادوئی آنکھیں کھولو اور دیکھو کہ تمہارا خان تمہاری قربت میں کس حد تک گرفتار ہو چکا ہے۔ زرین نے جیسے ہی اپنی پلکیں اٹھائیں اسے گل شیر کی آنکھوں میں صرف اور صرف اپنا وجود نظر آیا۔ اس کی گرفت گل شیر کے کندھوں پر مزید مضبوط ہو گئی اور وہ خود کو اس کے سینے کی پناہ میں دینے پر مجبور ہو گئی۔ گل شیر نے ابھی زرین کی مخملی گردن کو چومنے کے لیے اپنا چہرہ مزید جھکایا ہی تھا کہ اچانک پورے کمرے کا سکون ایک زوردار جھٹکے سے برباد ہو گیا۔ خان، وہ شکار کی تیاری؟ دروازہ دھڑام سے کھلا اور گل شیر خان کا کزن اور لنگوٹیا یار شاہ زمان بغیر دستک دیے طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی اس کی نظر کمرے کے اس اندرونی منظر پر پڑی اس کے جملے اس کے حلق میں ہی پھنس گئے۔ اس نے دیکھا کہ گل شیر صرف شارٹس میں ہے اور زرین اس کے سینے سے بالکل پیوست ہے۔ شاہ زمان کا منہ حیرت اور گھبراہٹ سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس کا رنگ یکدم سرخ ہوا اور وہ بری طرح ہکلا گیا۔ او خدایا، معاف کرنا، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ وہ الٹے قدموں مڑا اور اتنی ہی تیزی سے دروازہ بند کر کے باہر ہال کی طرف بھاگ نکلا۔ شاہ زمان کے اچانک آمد نے زرین پر جیسے بجلی گرا دی تھی۔ اس کا حیا سے برا حال ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی پوری طاقت جمع کی اور زوردار جھٹکے سے خود کو گل شیر کی لوہے جیسی مضبوط گرفت سے آزاد کروایا۔ دیکھا آپ نے، میں کہہ رہی تھی نا کوئی آ جائے گا، زرین نے روحانسی آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی کے آنسو چمک رہے تھے۔ اس نے میز پر چائے رکھ کر خالی ٹرے اٹھائی اور مڑ کر ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر کمرے سے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس کے ریشمی بال ہوا میں لہرائے اور وہ اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ گل شیر خان نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور اس کے لبوں پر ایک بے باک لاپرواہ ہنسی ابھر آئی۔ اسے شاہ زمان کے آنے پر غصہ تو تھا لیکن اپنی منکوحہ کے اس طرح شرما کر بھاگنے پر پیار بھی آ رہا تھا۔ اس نے الماری سے اپنی روایتی پٹھانی قمیص اور شلوار نکالی، اسے پہنا اور کندھے پر اپنی کالی شال ڈالی۔ جب گل شیر خان پوری طرح تیار ہو کر اپنے روب دار وجود کے ساتھ کمرے سے باہر نکلا تو شاہ زمان ہال میں کھڑا بے صبری سے اپنا پیر فرش پر مار رہا تھا اور اس کا چہرہ اب بھی تھوڑا سا گلابی تھا۔ گل شیر کو دیکھتے ہی شاہ زمان نے اپنے کان کو ہاتھ لگایا اور دھیمی غصیلی آواز میں بولا، واللہ خان جی، کچھ تو شرم کرو یار، کم از کم دروازہ ہی لاک کر لیا کرو۔ میں تو سیدھا اندر آ گیا، اگر کوئی نوکر چاکر ہوتا تو تمہاری اس بے باکی کا کیا اثر پڑتا۔
گلشیر خان نے اپنی چادر کو کندھے پر درست کیا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہ خمار آلود چمک تھی جو زرین کے لمس نے چھوڑی تھی۔ اس نے شاہ زمان کے کندھے پر ہاتھ مارا اور ہنس کر کہا، اوئے زمان، وہ ہماری منکوحہ ہے، ہماری اپنی بیگم۔ ہم اپنے کمرے میں جو بھی کریں تمہیں کس بات کی تکلیف ہے؟ اگلی بار اگر بغیر دستک دیے اندر آئے تو شکار بعد میں ہوگا، پہلے تمہارا بندوبست کروں گا۔ شاہ زمان نے ہار مانتے ہوئے ہاتھ اٹھا دیے۔ اچھا بابا، معافی۔ چلو اب اس رومانس سے باہر نکلو، شکار پر جانے کی ساری تیاری مکمل ہو چکی ہے، باہر سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ گلشیر خان کا چہرہ اب سنجیدہ ہو گیا اور اس کے اندر کا روایتی شکاری جاگ اٹھا۔ وہ دونوں حویلی کے بڑے صحن کی طرف بڑھے جہاں دھوپ اب پوری طرح پھیل چکی تھی۔ صحن میں اس کا دوسرا کزن جہانگیر خان اور ان کے وفادار 4 مسلح ملازم پہلے سے ہی گھوڑوں اور جیپ کے پاس کھڑے تھے۔ جہانگیر خان کے ہاتھ میں ایک جدید شکاری رائفل تھی اور ملازموں نے اپنے کندھوں پر کارتوسوں کے بیلٹ اور شکار کا دوسرا سامان سنبھال رکھا تھا۔ شکاری کتے بھی زنجیروں سے بندھے شکار کی بو سونگھنے کے لیے بےتاب نظر آ رہے تھے۔ گلشیر خان نے اپنی خاص بندوق اٹھائی جس کا نشانہ پورے قبیلے میں مشہور تھا۔ اس نے ایک نظر حویلی کی دوسری منزل کی کھڑکی کی طرف ڈالا جہاں پردے کے پیچھے سے 2 سرمئی آنکھیں اب بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ گلشیر نے دل ہی دل میں مسکرا کر اپنی چادر کو کسا اور اپنے گھوڑے کی لگام تھام لی۔ چلو بھائیوں، گھنے جنگل کی طرف نکلتے ہیں، آج کا شکار بہت خاص ہونے والا ہے۔ گلشیر خان کی گرجدار آواز گونجی۔ اس کے دونوں کزنز شاہ زمان اور جہانگیر اور 4 ملازم اپنے اپنے گھوڑوں اور گاڑی پر سوار ہو گئے اور یہ پورا قافلہ حویلی کے بڑے پھاٹک سے نکل کر گھنے جنگل کی طرف روانہ ہو گیا جہاں تقدیر گلشیر خان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان چھپائے بیٹھی تھی۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز اور شکاری کتوں کے بھونکنے سے جنگل کی خاموشی ٹوٹ چکی تھی۔ گلشیر خان اپنے دونوں کزنز شاہ زمان اور جہانگیر اور 4 مسلح ملازموں کے ساتھ جنگل کے وسط میں پہنچ چکا تھا۔ سورج کی روشنی اب گھنے درختوں کی شاخوں سے چھن چھن کر زمین پر آ رہی تھی جس سے جنگل کا ماحول جتنا خوبصورت تھا اتنا ہی پر اسرار بھی لگ رہا تھا۔ گلشیر خان گھوڑے پر سوار اپنی شکاری رائفل کو سنبھالے چاروں طرف گہری نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس کا ذہن ایک طرف شکار پر تھا تو دوسری طرف اب بھی اس کے دل میں زرین کے لمس کی گرمی اور اس کی شرمائی ہوئی سرمئی آنکھیں گھوم رہی تھی۔ خان جی، وہ دیکھو دائیں طرف۔ جہانگیر خان نے آہستہ سے سرگوشی کرتے ہوئے اشارہ کیا۔ تقریباً 50 گز کی دوری پر جھاڑیوں کے پیچھے ایک انتہائی خوبصورت، معصوم اور چست ہرنی کھڑی تھی جس کی بڑی بڑی آنکھیں چوکنی تھیں۔ گلشیر خان نے مسکرا کر اپنی رائفل کا رخ اس طرف کیا لیکن وہ ہرنی بہت ہوشیار تھی۔ جیسے ہی گھوڑے کا پیر ایک سوکھے پتے پر پڑا اس نے خطرے کو بھانپ لیا اور ایک لمبی چھلانگ لگا کر گھنے جنگل کی اس سمت بھاگی جہاں درخت اتنے قریب تھے کہ وہاں گھوڑا لے جانا ناممکن تھا۔ تم لوگ یہیں رکو، میں اس کا پیچھا خود پیدل کروں گا، گلشیر خان نے گرجدار آواز میں کہا۔ اس نے اپنے گھوڑے کی لگام شاہ زمان کے ہاتھ میں دی، اپنی رائفل کندھے پر ٹانگی اور اپنی کالی چادر کو کمر سے مضبوطی سے باندھ کر اس ہرنی کے پیچھے دوڑ پڑا۔ وہ اکثر اس علاقے میں شکار کے لیے آتا تھا، اسی لیے اس جنگل کے چپے چپے کا علم تھا۔ ہرنی تیزی سے جھاڑیوں اور بڑے پتھروں کے پیچھے غائب ہو رہی تھی اور گلشیر اس کے پیروں کے نشان دیکھ کر جنگل کے اس حصے میں داخل ہو گیا جہاں عام طور پر دھوپ بھی زمین تک نہیں پہنچتی تھی۔ یہ جنگل کا سب سے پرانا اور گھنا حصہ تھا۔ وہ ہرنی کے پیچھے کچھ ہی آگے گیا تھا جب اچانک گھنے درختوں کے جھنڈ سے ایک ایسی آواز ابھری جس نے گلشیر خان کے قدموں کو وہیں جکڑ دیا۔ وہ کسی جانور کی آواز نہیں تھی، نہ ہی وہ ہرنی کی آہٹ تھی۔ بچاؤ، کوئی ہے، مجھے چھوڑ دو، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ وہ ایک لڑکی کی دردناک لرزتی ہوئی اور پھٹی پھٹی چیخو پکار تھی۔ اس کی آواز میں موت کا خوف اور بے بسی اس حد تک تھی کہ گلشیر خان کا پٹھان خون ایک سیکنڈ میں ابل پڑا۔ اس نے ہرنی کا خیال ذہن سے جھٹکا، اپنی رائفل کو لوڈ کیا اور فوراً آوازوں کی سمت پوری طاقت سے دوڑ پڑا۔
اس کے مضبوط بوٹوں کی آواز سوکھے پتوں کو کچلتی جا رہی تھی۔ وہ جیسے ہی ایک پرانے درخت، گھنے برگد کے درخت کی اوٹ میں پہنچا، وہاں کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں۔ جنگل کے ایک چھوٹے سے میدان میں چار اوباش اور وحشی صفت غنڈے ایک معصوم لڑکی کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے۔ وہ لڑکی سرخ رنگ کے پھٹے ہوئے لباس میں تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کے چہرے اور ہاتھوں پر جھاڑیوں کی وجہ سے گہرے زخم آئے تھے جن سے خون رس رہا تھا۔ وہ لڑکی زمین پر گری ہوئی تھی اور اپنے دونوں ہاتھوں سے خود کو ڈھانپنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ چاروں غنڈے اس کی بے بسی پر اونچی اونچی وحشیانہ ہنسی ہنس رہے تھے۔ کتنی دیر بھاگے گی جانے من؟ اس گھنے جنگل میں تمہیں ہمارے علاوہ کوئی نہیں ملے گا۔ ایک تگڑے غنڈے نے آگے بڑھ کر لڑکی کا دوپٹہ کھینچنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ لڑکی خوف سے چیخی اور پیچھے ہٹنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ لڑکی زمین پر گری ہوئی تھی اور خوف سے اس کا پورا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ دوسرے وحشی لڑکے نے آگے بڑھ کر اس کی قمیص کا اوپر کا حصہ بے دردی سے پھاڑ دیا، جس سے لڑکی کا گورا چٹا گلا اور نازک کندھے پوری طرح نمایاں ہو گئے۔ لڑکی روتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے خود کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ چاروں اس کی بے بسی پر ہنس رہے تھے۔ دوسرے لڑکے نے وحشت کے ساتھ اس کے بکھرے ہوئے بالوں کو پیچھے سے دبوچا اور اس کے چہرہ اوپر اٹھا کر اس کے ہونٹوں کے قریب ہونے لگا۔ لڑکی مسلسل مزاحمت کر رہی تھی اور اپنے ہاتھ جوڑ کر ان سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، مگر ان چاروں پر ہوس کا بھوت سوار تھا۔ وہ اس کے جسم کو چھوتے ہوئے اپنی حدیں پار کر رہے تھے اور لڑکی کی سسکیاں جنگل کے سناٹے میں گونج رہی تھی۔ ان چاروں کی یہ درندگی دیکھ کر گل شیر خان کی رگوں میں دوڑتا ہوا خون ابل پڑا۔ اس کی غیرت نے ایک لمحے کی بھی تاخیر برداشت نہیں کی۔ اس نے اپنی رائفل کا رخ سیدھا ان کی طرف کیا اور شیر کی طرح دھاڑ کر بولا، اپنی جان کی خیر چاہتے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ بزدلو۔ گل شیر خان کی ببر شیر جیسی گرجدار آواز پورے جنگل میں گونجی۔ وہ چاروں غنڈے چونک کر پیچھے ہٹے اور انہوں نے مڑ کر دیکھا، جہاں 6 فٹ سے لمبا چوڑا سینے والا گل شیر خان ہاتھ میں لوڈڈ بندوق لیے غصے سے پھنکار رہا تھا۔ تمہاری یہ جرت کہ میری موجودگی میں اس جنگل میں کسی عورت پر ہاتھ ڈالو؟ گل شیر نے بندوق کا رخ ان کی طرف کیا۔ ایک غنڈے نے ہنس کر اپنی جیب سے چاقو نکالا اور کہا، اوئے خان، اپنی بندوق پیچھے رکھ، اپنا راستہ لو، ورنہ اس لڑکی کے ساتھ تمہاری لاش بھی اسی جنگل میں دفن ہوگی۔ گل شیر خان نے ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کیا۔ اسے بندوق کو ایک طرف پھینکا کیونکہ وہ ان نیچ انسانوں کو گولی مار کر اپنی گولی ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ایک چیتے کی طرح جھپٹا۔ اس سے پہلے کہ چاقو والا غنڈا کچھ سمجھ پاتا، گل شیر کا ایک لوہے جیسا مضبوط مکہ سیدھا اس کے جبڑے پر پڑا۔ ایک ہڈی ٹوٹنے کی خوفناک آواز آئی اور وہ غنڈا دور جا کر ایک پتھر سے ٹکرایا اور وہیں بے ہوش ہو گیا۔ باقی تینوں غنڈے یہ دیکھ کر گھبرا گئے۔ انہوں نے ایک ساتھ گل شیر پر حملہ کیا، لیکن گل شیر خان کی مکے بازی پورے علاقے میں مشہور تھی۔ اس نے دوسرے غنڈے کی گردن کو پکڑا اور اسے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا، جبکہ تیسرے غنڈے کے پیٹ پر ایسا زوردار مکہ مارا کہ وہ خون کی الٹی کرتا ہوا جھاڑیوں میں جا گرا۔ گل شیر کے صرف دو مکے کھا کر ان غنڈوں کا سارا وحشی پن ہوا ہو گیا تھا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ موت کا دوسرا نام ہے۔ وہ چاروں اپنے زخمی ساتھیوں کو اٹھا کر خوف سے کانپتے ہوئے جنگل کی دوسری سمت بھاگ کھڑے ہوئے اور پلٹ کر دیکھنے کی جرت بھی نہیں کی۔ جب غنڈے بھاگ چکے تو گل شیر خان نے گہرا سانس لیا اور مڑ کر اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ وہ لڑکی اب بھی درخت کے تنے سے لگی خوف سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا اور وہ اب بھی اپنی آنکھیں بند کیے رو رہی تھی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ بچ چکی ہے۔ وہ شدید زخمی تھی اور اس کے پاؤں سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ گل شیر خان نے انتہائی احترام کے ساتھ اپنی نظریں جھکائیں۔ اس نے اپنے کندھے پر وہ بڑی کالی چادر اتاری جسے وہ صبح اپنے کمرے میں درست کر رہا تھا، اور آگے بڑھ کر بہت نرمی سے وہ چادر اس زخمی لڑکی کے اوپر ڈال دی تاکہ اس کا تن ڈھانپ سکے۔ ڈرو مت، تم اب بالکل محفوظ ہو، وہ گنڈے بھاگ چکے ہیں۔ گل شیر نے اپنی روایتی اور رعب دار آواز کو جتنا ہو سکا نرم کرتے ہوئے کہا۔
لڑکی نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ اس نے اپنے سامنے اس دیو ہکل مگر شفیق پٹھان کو دیکھا جس نے اس کی عزت اور جان بچائی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو آئے، لیکن شدید تھکن، زخموں کے درد اور خوف کی وجہ سے اس کا سر چکرایا اور وہ گلشیر کے سامنے ہی فرش پر بے ہوش ہو کر گر گئی۔ گلشیر خان نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس بے ہوش لڑکی کو چادر سمیت اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھایا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ لڑکی کون ہے، اس کا ماضی کیا ہے اور یہ کس مصیبت سے بھاگ کر اس جنگل میں آئی تھی۔ وہ بس اتنا جانتا تھا کہ ایک پشتون کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے علاقے میں کسی مظلوم عورت کو تنہا نہ چھوڑے۔ وہ لڑکی کو اپنی باہوں میں سموئے ہوئے تیز قدموں سے واپس اپنے خیمے کی طرف بڑھ گیا، جہاں اس کے کزن اور ملازم اس کا انتظار کر رہے تھے۔ گلشیر خان اس بے ہوش لڑکی کو اپنی مضبوط باہوں میں اٹھائے تیز قدموں سے جنگل کے راستوں کو عبور کر رہا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ سیدھا اپنے خیمے کی طرف جائے گا جہاں اس کے کزنز اور ملازم موجود تھے، تاکہ وہاں لڑکی کو ابتدائی طبی امداد دی جا سکے۔ لیکن جیسے ہی وہ اس جگہ کے قریب پہنچا جہاں انہوں نے اپنے گھوڑے اور گاڑی کھڑی کی تھی، جنگل کے اس حصے میں ایک عجیب سا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ وہاں نہ تو گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز تھی اور نہ ہی کسی ملازم کی آہٹ۔ گلشیر خان نے چونک کر چاروں طرف دیکھا۔ اسے اندازہ ہوا کہ ہرنی کا پیچھا کرتے کرتے وہ جنگل کے بہت زیادہ اندر نکل گیا تھا اور شاید غنڈوں کے ساتھ مکے بازی اور لڑکی کو سنبھالنے میں اسے اتنی دیر ہو چکی تھی کہ اس کے کزنز اور ساتھی یہ سمجھے کہ خان کسی دوسرے راستے سے حویلی کی طرف نکل گیا ہے یا وہ شکار کے لیے آگے بڑھ گئے ہیں۔ سورج بھی اب ڈھلنے کی طرف گامزن تھا اور جنگل کے سائے گہرے ہوئے تھے۔ گلشیر خان نے ایک لمحے کے لیے اپنے قدم روکے۔ اس کے ذہن میں ایک دم کئی سوالات ابھرے۔ یہ لڑکی کون ہے؟ وہ غنڈے کون تھے اور کس کے کہنے پر اس معصوم کے پیچھے پڑے تھے؟ اگر میں اسے سیدھا حویلی لے گیا تو پورے قبیلے میں باتیں بنیں گی اور دشمنوں کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں چھپے بیٹھے ہوں۔ جب تک اس لڑکی کی حقیقت معلوم نہیں ہو جاتی، اسے سب کی نظروں سے دور رکھنا ہی بہتر ہے۔ یہ سوچ کر گلشیر خان نے اپنا راستہ بدل لیا۔ وہ اسے اپنے خیمے یا حویلی لے جانے کے بجائے جنگل کے ایک ایسے خفیہ راستے پر چل پڑا جس کے بارے میں صرف وہی جانتا تھا۔ کچھ ہی دور آگے جانے کے بعد درختوں کے جھنڈ کے بیچ سے خوبصورت صاف پانی کی ندی بہتی ہوئی دکھائی دی۔ ندی کے پانی کی مدھم سرسراہٹ نے جنگل کے خوفناک ماحول کو کسی حد تک پرسکون بنا دیا تھا۔ گلشیر خان نے بہت نرمی سے اس لڑکی کو ندی کے کنارے ایک صاف ہرے بھرے گھاس کے ٹکڑے پر لٹا دیا۔ لڑکی اب بھی نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی اور درد کی وجہ سے اس کی آئیبرو سسک رہے تھے۔ گلشیر خان ندی کے پاس جھکا، اپنے دونوں ہاتھوں میں ٹھنڈا اور شفاف پانی بھرا اور آہستہ سے اس لڑکی کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ پانی کی ٹھنڈک محسوس ہوتے ہی لڑکی نے گہرا سانس لیا اور آہستہ سے اپنی پلکیں کھولی۔ اس کے گورے چہرے پر مٹی اور خون کے داغ لگے ہوئے تھے۔ گلشیر نے ندی کے پانی سے اپنی کالی چادر کا ایک کونا گیلا کیا اور بہت احترام کے ساتھ اس لڑکی کے ماتھے اور گالوں پر لگے خون اور مٹی کو صاف کرنے لگا تاکہ اس کے زخموں کو آرام مل سکے۔ پانی کا لمس پا کر لڑکی کے حواس کچھ بحال ہوئے، لیکن اس کی آنکھوں میں اب بھی وحشت کا اثر صاف جھلک رہا تھا۔ جب وہ پوری طرح ہوش میں آ گئی تو گلشیر خان نے اسے دوبارہ اپنی باہوں میں اٹھایا۔ ندی کے بالکل پار گھنے درختوں کے پیچھے چھپا ہوا ایک چھوٹا سا لکڑی کا کمرہ بنا ہوا تھا۔ یہ لکڑی کا گھر گلشیر خان نے خود اپنے لیے بنوایا تھا، جہاں وہ اکثر اکیلا شکار کے دوران رات گزارنے یا تنہائی میں وقت بتانے آتا تھا۔ اس گھر کے بارے میں حویلی کے ملازموں یا کزنز کو بھی زیادہ علم نہیں تھا۔ گلشیر نے لکڑی کے بھاری دروازے کو پیر سے دھکیلا اور اندر داخل ہو کر لڑکی کو وہاں موجود ایک آرام دہ لکڑی کے بستر پر لٹا دیا۔ کمرے میں لکڑی کی خوشبو اور ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس نے الماری سے پانی کا برتن نکالا اور لڑکی کے قریب رکھ دیا۔ وہ بستر کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کی روب دار سیاہ آنکھیں اب اس لڑکی کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ اس نے سنجیدہ اور دھیمی آواز میں پوچھا، تم کون ہو لڑکی؟ اپنا نام بتاؤ، اور وہ غنڈے کون تھے جو اس گھنے جنگل میں تمہاری جان کے پیچھے پڑے تھے؟ تمہارا گھر کہاں ہے؟ لڑکی نے پتھرائی ہوئی اور خوفزدہ آنکھوں سے گلشیر خان کے چہرے کو دیکھا۔ اس کے لب ہلکے سے کپکپائے جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو، لیکن اگلے ہی پل اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ لیے اور اپنا سر نفی میں ہلانے لگی۔ اس کے چہرے پر ایسا خوف تھا جیسے وہ اپنا نام بتانے سے بھی ڈر رہی ہو۔ وہ بالکل خاموش رہی اور اس نے گلشیر کے کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔
گل شیر خان اس کی نفسیات کو سمجھ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی اس وقت شدید صدمے میں ہے اور اس پر زبردستی کرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ آہستہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی چادر کو درست کرتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، اگر تم ابھی کچھ نہیں بتانا چاہتی تو مت بتاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھو، یہ گل شیر خان کا مخفی خانہ ہے۔ یہاں پر اس جنگل کا کوئی بھی پرندہ بھی تمہاری اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ تم یہاں بالکل محفوظ ہو اور تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی جب تک تمہارے یہ جسم کے زخم اور دل کا خوف ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ یہاں الماری میں کچھ کھانے پینے کا سامان اور مرہم موجود ہے، اپنے زخموں پر لگا لو۔ کچھ سوچ کر اس نے مرہم نکالا اور لڑکی کی طرف بڑھایا۔ لڑکی نے کانپتے ہاتھوں سے وہ ڈبیا پکڑنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا، اس کی پشت پر موجود قمیص کا پھٹا ہوا حصہ ایک طرف کو سرک گیا۔ گل شیر خان کی نظر جیسے ہی اس کی کمر پر پڑی، اس کے دل کو کچھ ہوا۔ لڑکی کی گوری سنگ مرمر جیسی نازک کمر پر غنڈوں کے تشدد اور تیز دھار جھاڑیوں کے گہرے نیلے اور سرخ زخم ابھرے ہوئے تھے جن سے ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا۔ لڑکی خود اپنی پشت پر مرہم لگانے کے قابل بالکل نہیں تھی۔ وہ درد کی شدت اور حیا کے مارے بستر پر دوہری ہو گئی اور اس کے لبوں سے ایک دھیمی سی سسکی نکلی۔ گل شیر خان نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے اندر کا غیرت مند مرد اس معصوم کی یہ حالت دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ اس نے نرمی سے لڑکی کے ہاتھ میں سے مرہم کی ڈبیا لی۔ تم خود نہیں لگا پاؤ گی، بیٹھو، میں لگا دیتا ہوں۔ گلشیر کی آواز میں اس وقت ایک عجیب سا دھیما پن اور رعب تھا۔ لڑکی کا پورا وجود شرم اور خوف سے کانپنے لگا۔ اس نے بے چارگی سے گلشیر کو دیکھا، لیکن گلشیر کی پاکیزہ اور سنجیدہ آنکھوں میں اپنے لیے ہمدردی دیکھ کر اس کا خوف کچھ کم ہوا۔ وہ خاموشی سے بستر پر الٹی لیٹ گئی اور اپنے بکھرے ہوئے ریشمی بالوں کو سمیٹ کر ایک طرف کر لیا۔ گلشیر خان بستر کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی انگلی پر ٹھنڈا مرہم لگایا اور بہت آہستہ سے لڑکی کے ننگے تپتے ہوئے وجود پر پھیلے پہلے زخم پر اپنی انگلی رکھی۔ جیسے ہی گلشیر کی گرم اور مضبوط انگلی کا لمس لڑکی کے ملائم برہنہ کمر پر ہوا، لڑکی کے منہ سے ایک تیز سسکی نکلی اور اس نے بستر کی چادر کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ اس کا گورا وجود اس لمس کی تپش سے یکدم گلابی پڑ گیا۔ گلشیر کا اپنا دل بھی اس وقت سینے میں دھک دھک کر رہا تھا۔ صبح ہی وہ زرین کے عشق کے سحر سے نکل کر آیا تھا اور اب اس انجان لڑکی کی اس قدر رومانوی قربت اس کے اعصاب کا امتحان لے رہی تھی۔ لیکن گلشیر خان نے اپنے جذبات پر قابو رکھا۔ وہ بہت مہارت اور نرمی سے اس کے کمر کے ایک ایک زخم پر مرہم کی تہہ چڑھا رہا تھا۔ اس کی انگلیوں کی نرمی لڑکی کے زخموں کی جلن کو آہستہ آہستہ ایک سکون میں بدل رہی تھی۔ اس بند لکڑی کے کمرے میں صرف لڑکی کی دھیمی دھیمی سانسوں کی آواز اور گلشیر کے دل کی دھڑکن گونج رہی تھی۔ مرہم لگانے کے بعد گلشیر نے اس کی قمیص کے حصے کو واپس درست کیا اور اپنی کالی چادر اس پر اچھی طرح ڈال دی۔ وہ بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر اب بھی ایک عجیب سا خمار تھا جو اس نے چھپانے کی کوشش کی۔ اب تمہیں آرام آئے گا، میں چلتا ہوں، تم اندر سے دروازہ بند کر لو، گلشیر نے کہا اور لکڑی کے کیبن سے باہر نکل آیا۔ لڑکی نے خاموشی سے سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں گلشیر کے لیے ایک عجیب سا تشکر اور احترام ابھر آیا تھا۔ گلشیر خان نے کمرے کا جائزہ لیا، پینے کا پانی اس کے قریب رکھا اور پھر دبے پاؤں کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس سے باہر سے لکڑی کا دروازے کو اس طرح بند کیا کہ باہر سے دیکھنے والے کو لگے کہ یہ گھر خالی ہے، لیکن اندر سے لڑکی اسے لاک کر سکتی تھی۔ وہ اس لڑکی کو وہیں محفوظ چھوڑ کر تیز قدموں سے واپس جنگل کے مین راستے کی طرف بڑھ گیا تاکہ اپنے ساتھیوں سے مل سکے۔ جنگل کے خفیہ راستوں سے ہوتا ہوا گلشیر خان بالآخر حویلی کے بڑے پھاٹک کے سامنے پہنچا۔ اس کے کزنز شاہ زمان اور جہانگیر اور چاروں ملازم گھوڑوں اور گاڑی سمیت پہلے ہی وہاں پہنچ چکے تھے اور صحن میں پریشانی کی حالت میں ٹہل رہے تھے۔ جیسے ہی گلشیر خان کی مضبوط قامت حویلی کے اندر داخل ہوئی، شاہ زمان نے ایک لمبا سانس لیا اور تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ خان جی، تم کہاں چلے گئے تھے؟ ہم نے جنگل کے اس چوک پر تمہارا کتنا انتظار کیا، شکاری کتوں کو بھی تمہارے پیچھے بھیجا، لیکن گھنے درختوں کی وجہ سے تمہارا کچھ پتہ نہیں چلا۔ آخرکار ہم نے سوچا کہ شاید تم کسی دوسرے چھوٹے راستے سے خود ہی حویلی واپس آ گئے ہو، اسی لیے ہم بھی لوٹ آئے۔ خیر تو ہے، اتنا وقت کہاں لگا دیا؟ شاہ زمان نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔
گلشیر خان نے اپنے چہرے کے تاثرات کو بالکل نارمل رکھا۔ اس نے اپنی کالی چادر کو کندھے پر درست کیا اور لاپرواہی سے مسکرا کر بولا، کچھ نہیں زمان، بس وہ ہرنی بہت ہوشیار تھی، اس کا پیچھا کرتے کرتے میں جنگل کے اس پار بہت دور نکل گیا تھا۔ جب واپس مڑا تو تم لوگ وہاں نہیں تھے۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے، خان کو جنگل میں راستہ بھولنے کی عادت نہیں ہے۔ اس سے بات کو وہیں ختم کیا اور سیدھا صحن میں بیٹھی اپنی ماں وڈی بیگم کے پاس چلا گیا۔ اماں جی، شدید بھوک لگی ہے، ذرا کھانا تو تیار کروائیں اور میرے کمرے میں بھجوا دیں، میں ہاتھ منہ دھو کر تازہ دم ہو جاؤں۔ ماں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ہاں میرے شیر، تو جا کمرے میں بھی کھانا بھجواتی ہوں۔ گلشیر خان اپنے بڑے شاہانہ کمرے میں آ گیا۔ اس نے اپنے بوٹ اتارے، واش روم جا کر ٹھنڈے پانی سے ہاتھ منہ دھویا اور آئینے کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کے ذہن میں ایک عجیب سی ہلچل تھی۔ وہ اب تک اس لڑکی کے پراسرار خاموشی اور جنگل میں اس کی موجودگی کو بھلا نہیں پا رہا تھا۔ دوسری طرف کچن میں جیسے ہی کھانا تیار ہوا، گلشیر خان کی ماں نے گرم روٹیاں اور سالن ٹرے میں سجایا اور پاس کھڑی زرین کو آواز دی، زرین بیٹی یہ لو، خان کا کھانا تیار ہے، اپنے کمرے میں ہے، تم خود لے جاؤ۔ زرین، جو صبح کے اس واقعے کے بعد سے خان کا سامنا کرنے سے شرما رہی تھی، نے دھڑکتے دل کے ساتھ ٹرے تھامی۔ اس نے اپنا دوپٹہ اچھی طرح اوڑھا اور دبے پاؤں گلشیر کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک دینے کے بعد وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، گلشیر بستر پر ٹیک لگائے بیٹھا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ زرین نے کھانا سامنے رکھی میز پر سجایا۔ جب وہ مڑ کر جانے لگی تو گلشیر خان نے بجلی کی سی تیزی سے اس کے ریشمی دوپٹے کو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ کہاں جا رہی ہیں جانے من؟ صبح تو شاہ زمان نے رنگ میں بھنگ ڈال دیا تھا، اب تو کوئی نہیں ہے۔ گلشیر نے اسے اپنے قریب بستر پر بٹھاتے ہوئے شرارت سے کہا۔ زرین کا گورا چہرہ حیا سے دوبارہ سرخ ہو گیا۔ وہ گلشیر کے کندھے پر اپنا سر ٹکاتے ہوئے اس کے ساتھ لاڈ کرنے لگی۔ اس نے اپنے نازک ہاتھ سے گلشیر کی تھوڑی کو چھوا اور بولی، خان جی، آپ بھی نا ہر وقت بس موقع ڈھونڈتے رہتے ہیں، پہلے کھانا کھائیں، صبح سے بھوکے ہیں آپ۔ گلشیر نے اس کی کمر کے گرد اپنا بازو پھیلایا اور اسے اپنے سینے کی پناہ میں لے لیا۔ زرین کے جسم سے اٹھنے والی مانوس خوشبو نے اسے ایک پل کے لیے پرسکون کر دیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ زرین کو جنگل کے اس خفیہ کیبن اور اس زخمی لڑکی کے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دے، کیونکہ زرین اس کی منکوحہ تھی اور اس کا حق تھا کہ وہ جانے۔ اس سے منہ کھولا، زرین مجھے تمہیں ایک بات بتانی ہے۔ لیکن جیسے ہی اس نے یہ کہا، اس کے اندر کا شکاری اور محافظ جاگ اٹھا۔ اس نے سوچا، نہیں، ابھی بتانا ٹھیک نہیں ہے، زرین معصوم ہے، وہ ڈر جائے گی۔ جب تک مجھے اس لڑکی کا پورا سچ، اس کا نام اور ان گنڈوں کی حقیقت معلوم نہیں ہو جاتی، مجھے اس معاملے کو خود ہی حل کرنا ہوگا۔ اگر یہ بات حویلی میں پھیلی تو دشمن چوکنے ہو جائیں گے۔ اس نے اپنی بات بدلی اور زرین کے گال پر ایک گہرا بوسہ دیتے ہوئے کہا، یہی بتانا تھا کہ تمہارے بغیر ہمارا دل اب جنگل میں بھی نہیں لگتا۔ زرین اس کی اس محبت پر کھل اٹھی تھی۔ اگلے ہی دن سے گلشیر خان کا ایک نیا اور خفیہ معمول شروع ہو گیا۔ وہ روزانہ صبح سویرے کبھی شکار کے بہانے تو کبھی علاقے کا چکر کاٹنے کے نام پر اکیلا گھوڑے پہ سوار ہو کر جنگل کے اس خفیہ لکڑی کے کیبن کی طرف نکل جاتا۔ وہ حویلی سے خاموشی سے کچھ کھانے پینے کا سامان اور تازہ مرہم اپنی شال میں چھپا کر لے جاتا۔ 10 سے 15 دن اسی طرح گزر گئے۔ ان 2 ہفتوں میں گلشیر خان روز اس لکڑی کے گھر جاتا۔ لڑکی اب بھی خوفزدہ تھی اور اس نے اپنا نام یا ماضی نہیں بتایا تھا، لیکن گلشیر کی روزانہ کی آمد اور اس کی بے غرض دیکھ بھال نے لڑکی کے دل سے خوف کو آہستہ آہستہ کم کر دیا تھا۔ چونکہ لڑکی کی پشت کے زخم گہرے تھے، گلشیر خان کو روز اپنے ہاتھوں سے اس کی برہنہ کمر پر مرہم لگانا پڑتا تھا۔ جب بھی گلشیر کی تپتی ہوئی مردانہ انگلی اس لڑکی کی ملائم اور گوری جلد کو چھوتی تو لکڑی کے اس چھوٹے سے کمرے میں ایک شدید تناؤ پیدا ہو جاتا۔ ان 15 دنوں میں گلشیر خان کے روزمرہ کے معمولات میں آنے والی تبدیلی اتنی واضح تھی کہ زرین جیسی محبت کرنے والی بیوی کی نظر سے چھپ نہ سکی۔ زرین نے محسوس کیا تھا کہ خان اب پہلے کی طرح حویلی میں وقت نہیں گزارتے تھے۔ وہ روزانہ صبح سویرے بیدار ہوتے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال سنوارتے، لیکن اب ان کی آنکھوں میں وہ پرانی شوخی نہیں بلکہ ایک گہری بے چینی دکھائی دیتی تھی۔ سب سے بڑا شک زرین کو تب ہوا جب اس نے حویلی کے باورچی خانے سے کھانے پینے کا سامان، تازہ پھل اور مرہم کی ڈبیاں پراسرار طور پر غائب پائیں۔
خان اکثر شکار کا بہانہ بنا کر نکلتے، لیکن جب شام کو واپس لوٹتے تو ان کے پاس کوئی شکار نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کے لباس سے جنگلی جڑی بوٹیوں اور ندی کے پاس اگنے والی خاص پھولوں کی تیز خوشبو آتی تھی۔ زرین کا دل روز کہتا کہ خان مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں، جنگل میں کوئی ایسا راز ہے جسے وہ حویلی کی دہلیز کے اندر نہیں لانا چاہتے۔ بالآخر 15ویں دن زرین کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ صبح جیسے ہی گل شیر خان اپنی روایتی کالی چادر کندھے پر ڈال کر حویلی سے نکلے، زرین نے خاموشی سے اپنا بڑا برقع اوڑھا اور ان کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ دبے پاؤں حویلی کے پچھلے دروازے سے نکل آئی۔ خوش قسمتی سے گل شیر خان گھوڑے پر سوار تھے، لیکن گھنے درختوں کی وجہ سے ان کی رفتار دھیمی تھی، جس کی وجہ سے زرین بڑے بڑے درختوں کی اوٹ لیتی ہوئی ان کے پیچھے پیچھے جنگل کے اندر تک چلی آئی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے طویل اور کٹھن سفر کے بعد جب گل شیر ندی پار کر کے اس خفیہ لکڑی کے کیبن کے سامنے رکے تو زرین ایک بڑے پتھر کے پیچھے چھپ گئی۔ اس نے حیرت سے اس خوبصورت لکڑی کے مکان کو دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ خان نے گھوڑا باہر باندھا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ زرین کا دل اس وقت ہتھوڑی کی طرح زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کیبن کی لکڑی کی دیوار کے قریب پہنچی، جہاں ایک چھوٹی سی کھڑکی کا پردہ ہلکا سا ہٹا ہوا تھا۔ زرین نے جیسے ہی کھڑکی کے اندر جھانکا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کمرے کے اندر بستر پر وہ انجان، گوری اور انتہائی خوبصورت لڑکی الٹی لیٹی ہوئی تھی، اور گل شیر خان اس کے بالکل قریب جھکے ہوئے تھے۔ چونکہ لڑکی کے زخم اب ٹھیک ہو چکے تھے، خان صرف آخری بار نشانات مٹانے والا خاص تیل اس کی پیٹھ پر مل رہے تھے۔ لیکن باہر کھڑی زرین کے زاویے سے یہ منظر کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہا تھا۔ اسے لگا کہ گل شیر خان اس لڑکی کے ساتھ شدید بے باک قربت کے کسی اور ہی لمحے میں مصروف ہیں۔ خان کی انگلیاں اس لڑکی کی گوری پیٹھ پر رینگ رہی تھیں، اور وہ لڑکی مدھم آواز میں سسکیاں لے رہی تھی۔ غصے، حسد اور صدمے کا ایک ایسا طوفان زرین کے اندر اٹھا کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھی۔ اس نے لکڑی کے بھاری دروازے کو پوری طاقت سے دھکیل دیا اور کمرے کے بیچوں بیچ آ کھڑی ہوئی۔ خان جی، یہ کیا ہے؟ کون ہے یہ عورت؟ زرین کی چیخ پورے کمرے میں گونجی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ گل شیر خان چونک کر پیچھے ہٹا۔ اس کے ہاتھ میں موجود تیل کی شیشی فرش پر گر کر پاش پاش ہو گئی۔ زرین کو وہاں دیکھ کر اس کے چہرے پر گہرے صدمے اور حیرت کے تاثرات ابھرے۔ زرین، تم یہاں؟ میری بات سنو، جو کچھ تم دیکھ رہی ہو وہ… گل شیر خان ابھی اپنی بات پوری بھی نہیں کر پایا تھا کہ بستر پر لیٹی وہ انجان لڑکی آہستہ سے اٹھی۔ اس نے اپنی قمیص کے گریبان کو درست کیا، اپنے ریشمی بالوں کو جھٹک کر کندھے پر ڈالا، اور زرین کے روتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک زہریلی مگر دلربا مسکراہٹ ابھری۔ وہ لڑکی جس نے 15 دن سے خان کے سامنے ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا، اب اس کے حلق سے ایسی مٹھاس بھری آواز نکلی جس نے خود گل شیر خان کو بھی ششدر کر دیا۔ وہ لڑکی چلتی ہوئی زرین کے بالکل قریب آئی، اس کی روتی ہوئی سرمئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرائی اور انتہائی بے باکی سے بولی، ارے تم کیوں اتنا تماشا کھڑا کر رہی ہو؟ میں تو خان جی کی بیگم ہوں، ان کی چہیتی بیوی۔ تم کون ہو جو ہمارے بند کمرے میں اس طرح چلی آئی ہو؟ اس لڑکی کا یہ جھوٹا اور زہریلا جملہ سن کر زرین پر جیسے گھڑوں پانی پڑ گیا، اور گل شیر خان کا غصہ اپنی آخری حدوں کو چھونے لگا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکی کوئی معصوم ہرنی نہیں، بلکہ ان کی ہنستی کھیلتی زندگی کو برباد کرنے والی تھی۔ اس لڑکی کے منہ سے نکلنے والا ایک ایک لفظ زرین کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس شوہر کو وہ اپنی کائنات سمجھتی تھی، جس کے لمس کی گرمی وہ آج بھی اپنے وجود پر محسوس کرتی تھی، وہ جنگل کے اس سنسان کونے میں کسی اور عورت کو اپنی بیگم بنا کر چھپائے بیٹھا ہے۔ حسد، دکھ اور شدید ترین صدمے نے زرین کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم کر دی۔ وہ دیوانہ وار آگے بڑھی اور گل شیر خان کا کثرتی چوڑا گریبان اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو خان کی قمیص پر گر رہے تھے۔ خان جی، یہ کیا ہے؟ مجھے بتائیں، یہ عورت کیا بکواس کر رہی ہے؟ زرین نے پاگلوں کی طرح خان کے گریبان کو جھنجھوڑتے ہوئے چیخ کر پوچھا۔ میں نے اسی دن کے لیے آپ سے محبت کی تھی، کیا اسی لیے آپ روز شکار کا بہانہ بنا کر یہاں آتے تھے؟ بتائیں مجھے، کیا یہ سچ کہہ رہی ہے؟
گل شیر خان کا اپنا سر چکرا گیا تھا۔ وہ اس لڑکی کے اس اچانک اور بھیانک جھوٹ پر حیران بھی تھا اور غصے سے اس کا خون ابل رہا تھا۔ اسے جلدی سے زرین کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے گریبان سے ہٹایا اور اس کے دونوں شانوں کو پکڑ کر اسے یقین دلانے کی کوشش کی۔ زرین، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، میرا اس سے کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے، میں تو صرف… لیکن گلشیر خان ابھی اپنی صفائی پوری بھی نہیں کر پایا تھا کہ ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑا اور شیر کی طرح اس لڑکی پر جھپٹا۔ ایک ہی وحشیانہ ہاتھ سے اس لڑکی کے گھنے ریشمی بالوں کو پیچھے سے دبوچ لیا اور اس کا چہرہ اپنے غسیلی آنکھوں کے سامنے لا کر پھنکارا تھا۔ اوئے خبیث عورت، کیوں جھوٹ بول رہی ہے؟ تیری یہ جرت کہ تو میری منکوہا کے سامنے مجھ پر اتنا بڑا بہتان لگائے؟ بتا سچ کیا ہے، ورنہ میں اسی وقت تیری گردن مروڑ دوں گا۔ بالوں پر گلشیر خان کی لوہے جیسی مضبوط گرفت کی وجہ سے اس لڑکی کے چہرے پر شدید درد کے تاثرات ابھرے، لیکن اس کی مکار آنکھوں میں اب بھی وہ ایک عجیب سی فتح کی چمک تھی۔ اس نے اپنے نازک ہاتھ خان کے مضبوط بازو پر رکھے اور انتہائی مظلومانہ، درد بھری لیکن مٹھاس سے بھری آواز میں بولی، جو سیدھی زرین کے دل پر خنجر کی طرح لگی۔ آہ خان جی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ چھوڑے میرے بال، مجھے درد ہو رہا ہے۔ ہمارے اور آپ کے بیچ کتنا گہرا تعلق ہے، کیا آپ سب بھول گئے؟ آپ اس دوسری عورت کے سامنے کیوں میری اس طرح تذلیل کر رہے ہیں؟ کیوں مجھے اپنی بیوی ماننے سے انکار کر رہے ہیں؟ میں بیوی ہوں آپ کی۔ پھر اس نے اپنے چہرے کا رخ زرین کی طرف کیا، جس کی آنکھیں صدمے سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ لڑکی نے ایک زہریلی اور حقارت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ زرین سے کہا، تم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے درمیان کس طرح کے قریبی لمحات تھے؟ تم نے آ کر ہمارے بیچ خلل ڈالا ہے۔ خان جی دراصل ابھی اپنے خاندان والوں کو اور اپنی ماں کو ہمارے بارے میں بتانا نہیں چاہتے، اسی لیے انہوں نے مجھ سے یہاں جنگل میں چپکے سے شادی کی ہے۔ یہ 15 دن انہوں نے میرے ساتھ گزارے ہیں اور تم سمجھتی ہو کہ یہ تمہارے ہیں؟ خاموش ہو جاؤ خبیث کی بچی! گلشیر خان نے اسے ایک زوردار دھکا دیا، جس سے وہ بستر پر جا گری، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ زرین اب ایک سیکنڈ بھی وہاں رکنے کے قابل نہیں تھی۔ اس کا دل اندر سے ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ اس نے خان کی طرف ایک آخری نظر دیکھی، جس میں بے پناہ نفرت، دکھ اور مایوسی جھلک رہی تھی۔ زرین میری بات سنو۔ خان نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، لیکن زرین نے تڑپ کر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا، اپنا برقع درست کیا اور روتی ہوئی پاگلوں کی طرح کیبن سے باہر نکل کر حویلی کی سمت دوڑ پڑی۔ اس کے آنسو جنگل کی مٹی پر گر رہے تھے اور اس کی چیخیں درختوں کے پتوں کو ہلا رہی تھی۔ گل شیر خان نے زرین کے پیچھے بھاگنا چاہا، لیکن اس کی کثرتی وجود کو غصے کے ایک اور جھٹکے نے روک دیا۔ وہ مڑا اور بستر پر بیٹھی اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں اس وقت کسی بھوکے چیتے کی طرح خوخار ہو چکی تھیں۔ وہ دوبارہ آگے بڑھا اور اس بار اس نے لڑکی کے گلے کو اپنے ایک ہاتھ سے دبوچ لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ لڑکی کا سانس رکنے لگا اور اس کا چہرہ نیلا پڑنے لگا۔ میں تمہاری جان لے لوں گا! گلشیر خان کی آواز اندھیری رات کے طوفان کی طرح گونجی۔ بتا تو کس کی مہرہ ہے؟ کس نے بھیجا ہے تجھے میری زندگی برباد کرنے کے لیے؟ لڑکی نے تڑپتے ہوئے خان کے ہاتھ کو ہٹانے کی کوشش کی۔ اسے اپنی موت بالکل سامنے نظر آ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر پشیمانی کا ایک نشان بھی نہیں تھا، کیونکہ اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ اسے خان اور زرین کے بیچ ایسی درار ڈال دی جسے بھرنا ناممکن تھا۔ خان نے آہستگی سے اسے خود ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ اگر اسے مار دیتا تو اپنی سچائی کبھی ثابت نہیں کر سکتا تھا۔ ایسے ہی کتنے لمحے گزر گئے تھے، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس مصیبت سے کیسے نمٹنا ہے اور اس لڑکی کا سچ کیسے معلوم کرنا ہے کہ باہر سے ایک حویلی کا ملازم ہانپتا ہوا کیبن کے دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ خان جی جلدی حویلی چلیں! ملازم نے گھبراہٹ میں چلایا۔ وڈی بیگم کا بلاوا آیا ہے۔ زرین بیگم روتی ہوئی حویلی پہنچی اور انہوں نے وڈی بیگم کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ حویلی میں قیامت برپا ہے۔ اماں جی نے آپ کو اسی وقت سخت غصے میں بلوایا ہے اور اس لڑکی کو بھی ساتھ لانے کو کہا ہے۔ ماں کا نام سنتے ہی گلشیر خان کی سانس لمحے بھر کو بند ہو گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ان کی ماں اسرولو کی کتنی پکی ہے، اور اگر زرین نے وہاں جا کر یہ سب بتایا ہے تو حویلی کا وقار مٹی میں مل چکا ہوگا۔ اس نے اس لڑکی کی طرف ایک آخری غصیلی نظر ڈالی جو بستر پر بیٹھی اپنا گلا سنبھال کر کھانس رہی تھی اور اب بھی مکر سے مسکرا رہی تھی۔ گلشیر خان نے اپنی بندوق اٹھائی، چادر کو کندھے پر پٹخا اور لڑکی کے ساتھ حویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔
گلشیر خان جب طوفانی سرعت کے ساتھ حویلی کے صحن میں داخل ہوا تو وہاں کی فضا کسی قبرستان کی طرح بوجھل اور تناؤ سے بھرپور تھی۔ صحن کے وسط میں اس کی ماں چٹان کی طرح مضبوط چہرے کے ساتھ صوفے پر براجمان تھی، جبکہ زرین ایک کونے پر زمین پر بیٹھی سسکیاں لے رہی تھی۔ اس کا برقع مٹی میں اٹا ہوا تھا اور چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ حویلی کے دیگر ملازم اور کزنز بھی سر جھکائے خاموش کھڑے تھے۔ اماں جی میری بات سنیں، جو کچھ زرین نے آپ کو بتایا ہے وہ مکمل سچ نہیں ہے۔ گلشیر نے آگے بڑھ کر صفائی دینی چاہی۔ خاموش رہو گلشیر، وڈی بیگم کی گرجدار آواز صحن میں گونجی۔ ہم نے تمہیں غیرت اور اصول سکھائے تھے، یہ نہیں کہ تم جنگل کی اندھیری راہوں میں اپنی منکوہا کے پیٹ پیچھے کوئی گھنونا کھیل کھیلو۔ ابھی یہ ہنگامہ چل ہی رہا تھا کہ حویلی کے بڑے پھاٹک سے وہ لڑکی داخل ہوئی۔ اس نے اب اپنی چال ڈھال بدل لی تھی اور اس کے چہرے پر مظلومیت کا ایک ایسا لبادہ تھا جسے دیکھ کر کوئی بھی دھوکہ کھا جائے۔ وہ سیدھی وڈی بیگم کے قدموں میں جا گری اور روتی ہوئی بولنے لگی۔ بڑی بیگم، خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں، میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں 15 دن سے خان جی کے ساتھ اس لکڑی کے کمرے میں رہ رہی ہوں۔ ہمارا آپس میں گہرا تعلق قائم ہو چکا ہے۔ خان جی نے مجھ سے چپکے سے نکاح کیا ہے اور اب اس دوسری عورت کے سامنے مجھ سے مکر رہے ہیں۔ اگر آپ نے مجھے پناہ نہ دی تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ اس لڑکی کا یہ آخری اور بھیانک جھوٹ سن کر زرین کا ضبط کا بندھن بالکل ٹوٹ گیا۔ اس کے سر پر جیسے آسمان آ گرا۔ اس کا اپنا شوہر، اس کی محبت، سب ایک پل میں خاک ہو چکے تھے۔ شدید صدمے اور حسد اور دکھ کی مہم جوئی نے اس کے اعصاب پر ایسا حملہ کیا کہ زرین کا دم گھٹنے لگا۔ اس کی آنکھیں پتھرا گئیں اور وہ ایک دردناک سسکی بھر کر فرش پر بے ہوش ہو کر گر گئی۔ زرین! گلشیر خان دیوارہ وار آگے بڑھا اور اس نے تڑپ کر زرین کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ وہ اس کے چہرے پر پانی کی چھینٹیں مارنے لگا، اس کے ہاتھ پیر سہلانے لگا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت زرین کے لیے سچی تڑپ اور محبت صاف دکھائی دے رہی تھی، لیکن جیسے ہی زرین کو چند سیکنڈ کے لیے ہلکا سا ہوش آیا، اس نے اپنی دھندلی آنکھوں سے گلشیر کا چہرہ دیکھا اور پوری طاقت سے اسے خود سے دور دھتکار دیا۔ دور ہو جائیں مجھ سے، مجھے مت چھوئیں، آپ کا لمس اب میرے لیے زہر ہے۔ زرین نے روتے ہوئے اسے پیچھے دھکیلا اور دوبارہ نڈھال ہو کر اپنی ساس کی گود میں سر رکھ کر رونے لگی۔ اس کی اس نفرت نے گلشیر کے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ حویلی میں شدید ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ وڈی بیگم نے اس لڑکی کی طرف دیکھا اور پھر ایک سرد اور سخت فیصلہ سناتے ہوئے گلشیر سے کہا، اگر یہ تمہاری بیوی ہے اور تم نے اس کے ساتھ تعلق قائم کیا ہے تو پشتون کی غیرت کا تقاضا ہے کہ اسے اپنے کمرے میں لے جاؤ۔ ہم اس حویلی کی دہلیز پر کسی عورت کو رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ جاؤ، سنبھالو اسے۔ وہ لڑکی دل ہی دل میں انتہائی خوش ہو گئی کہ اس کی چال کامیاب ہو چکی ہے۔ وہ گلشیر خان کے پیچھے پیچھے اس کے اسی بڑے کمرے میں آ گئی جہاں صبح گلشیر اور زرین کے بیچ حسین رومانوی لمحات بنے تھے۔ جیسے ہی کمرے کا بھاری لکڑی کا دروازہ بند ہوا، لڑکی کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری، لیکن اگلے ہی پل اس کی یہ مسکراہٹ خوف کے ہولناک سائے میں بدل گئی۔ گلشیر خان کا روایتی ببر شیر جیسا وحشی روپ جاگ چکا تھا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے سے اس لڑکی کا بازو مروڑا اور اسے بستر پر دھکیل دیا۔ لڑکی بستر پر گری تو اس سے پہلے کہ وہ خود کو سنبھال پاتی، گلشیر خان ایک چیتے کی طرح اس کے اوپر چڑھنے لگا۔ اس کا بھاری کثرتی جسم لڑکی کے اوپر مسلط ہو چکا تھا اور اس کی کالی چادر اس کے چہرے پر سائے کی طرح منڈلا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خوخار تھی اور اس کا چہرہ لڑکی کے چہرے کے اتنے قریب تھا کہ لڑکی کو اپنی موت صاف نظر آنے لگی۔ گلشیر نے اس کے دونوں ہاتھوں کو بستر پر مضبوطی سے جکڑ لیا۔ اب بتا خبیث عورت، تو نے یہ سب کیوں کیا؟ ورنہ میں تیرا وہ حشر کروں گا کہ یاد رکھے گی۔ دنیا والوں کو تو نے کہہ دیا کہ تو میری بیوی ہے، پھر میں تیرے ساتھ جو چاہے کروں۔ کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ گلشیر خان کی آواز اندھیری رات کے طوفان کی طرح گونجی۔ تیری یہ جرت کہ تو نے میری اور زرین کی زندگی برباد کر دی۔ اگر تو نے اب سچ نہیں اگلا تو اس بند کمرے میں تیری لاش ملے گی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ گلشیر خان کا یہ زبردستی والا خوفناک رویہ اور اس کے جسم کا دباؤ دیکھ کر اس لڑکی کا سارا مکر، ساری ہوشیاری ایک سیکنڈ میں ہوا ہو گئی۔ وہ بری طرح کانپنے لگی اور اس کی آنکھوں سے سچے خوف کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے روتے ہوئے اپنی سچی کہانی سنانی شروع کر دی۔ خان جی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، میں سچ بتاتی ہوں، میں کوئی بد کردار لڑکی نہیں ہوں۔
میں تو ایک شہر کے رہنے والی معصوم لڑکی ہوں. میں ایک لڑکے کی جھوٹی محبت کی جال میں پھنس کر اپنے گھر والوں کی عزت داؤ پر لگا کر اس کے ساتھ گھر سے بھاگی تھی. مجھے لگا وہ مجھ سے شادی کرے گا، لیکن وہ ایک درندہ نکلا. وہ مجھے اس جنگل میں لایا اور ان 4 غنڈوں کے ہاتھوں بھاری رقم کے عوض بیچ کر خود کہیں بھاگ گیا. لڑکی کا سانس پھول رہا تھا. وہ مزید روتے ہوئے بولی، وہ 4 غنڈے مجھے استعمال کرنے کے لیے اس گھنے جنگل کے اندر لے آئے تھے جہاں آپ نے مجھے بچایا. جب آپ مجھے اس لکڑی کے کمرے میں چھوڑ گئے تو میرے پاس زندگی کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا. میں اپنے گھر واپس جانے کے لائق نہیں رہی تھی، اور نہ ہی مجھ میں اتنی ہمت تھی کہ میں اپنے والدین کے سامنے جا کر یہ اعتراف کروں کہ جس کے لیے میں بھاگی تھی وہ مجھے تماشا بنا کر چلا گیا ہے. جب میں نے آپ کو دیکھا تو میرے ذہن میں اپنی عزت بچانے کا یہ آخری اور وحشیانہ خیال آیا. میں نے سوچا اگر میں آپ کو اپنا شوہر کہہ دوں گی تو میری عزت محفوظ ہو جائے گی، اور میں اپنے گھر والوں کو جا کر یہ جھوٹ بول سکوں گی کہ میں نے آپ سے عزت کے ساتھ شادی کی ہے تاکہ وہ مجھے قبول کر لیں. خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں خان جی، میں مجبور تھی. مجھے نہیں معلوم تھا کہ جنگل میں آپ کے پیچھے آنے والی وہ لڑکی آپ کی منکوحہ ہے. مجھے تو لگا کہ وہ آپ کی بہن یا کوئی کزن وغیرہ ہوگی، اسی لیے میں نے بنا سوچے سمجھے ہماری شادی کی بات رکھ دی. یہ سن کر گلشیر خان کا غصہ آہستہ آہستہ ایک گہری سوچ اور افسوس میں بدل گیا. اس نے لڑکی کو آزاد کیا اور بستر سے پیچھے ہٹ گیا. اس کے دل میں اس لڑکی کی مجبوری پر رحم بھی آ رہا تھا اور غصہ بھی کہ اس نے اپنے جھوٹ کے لیے اس کا گھر داؤ پر لگا دیا. گلشیر خان نے چند لمحے گہرا سانس لیا اور ایک بڑا فیصلہ کیا. وہ کمرے سے باہر نکلا جہاں بڑی بیگم اور زرین اب بھی موجود تھی. گلشیر نے اس لڑکی کو بھی باہر بلایا. سب کے سامنے گلشیر نے اس لڑکی کے خاندان کا پتہ پوچھا اور اپنے کزن شاہ زمان اور جہانگیر کو حکم دیا اس لڑکی کو پورے تحفظ کے ساتھ اس کے شہر اس کے والدین کو گھر پہنچایا جائے اور ان کے والدین کو جا کر بتایا جائے کہ یہ لڑکی بالکل پاک دامن ہے اور خان قبیلے نے اس کی حفاظت کی ہے. لڑکی نے روتے ہوئے خان کے سامنے ہاتھ جوڑے اور شکریہ ادا کرتی ہوئی حویلی سے رخصت ہو گئی. جب لڑکی چلی گئی تو گلشیر خان زرین کے پاس آیا جو ابھی گمسم بیٹھی تھی. خان نے سب کے سامنے اس خفیہ کیمرے کی ریکارڈنگ پلے کر دی جو اس نے موبائل میں محفوظ کی تھی، جس میں لڑکی نے ابھی اپنے گناہ اور جھوٹ کا اعتراف کیا تھا. جب زرین اور بڑی بیگم نے وہ لائیو ریکارڈنگ دیکھی تو حویلی کا سارا تناؤ ایک پل میں ختم ہو گیا. زرین کو احساس ہوا کہ اس کا خان بالکل بے گناہ تھا. وہ تو صرف ایک مظلوم لڑکی کی جان اور عزت بچا رہا تھا. زرین تڑپ کر اٹھی اور روتی ہوئی گلشیر خان کے چوڑے سینے سے جا لگی. خان جی مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ پر اتنا بڑا شک کیا. اس نے خان کی قمیص کو اپنے آنسوؤں سے بھگو دیا. گلشیر خان نے مسکرا کر اسے اپنی باہوں کے مضبوط حصار میں لے لیا. اس کی ریشمی زلفوں کو چوما اور دھیمی آواز میں بولا، جانے من، ہم نے کہا تھا نا اس دل پر اور اس وجود پر صرف اور صرف آپ کا حق ہے. بڑی بیگم نے مسکرا کر ان دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا. حویلی میں ایک بار پھر خوشیوں کا وہی پرانا اور رومانوی دور لوٹ آیا تھا اور جنگل کا وہ راجکمار اب اپنی سچی راجکماری کے ساتھ تمام غلط فہمیوں کی دھن مٹا کر ایک حسین اور خوشحال زندگی کی نئی شروعات کر چکا تھا.